روح کھینچ لی جاتی ہے تو انسان کی سانس ہی کی طرح یعنی باہر کی طرف چلنے لگتی ہے۔ اور شیطان کی جو بات کی گئی ہے کہ شیطان اس کے کان کے ذریعے کچھ مشورے تجویز کرتا ہے، تو دوسری طرف اس کی زبان اس کے اعمال کے مطابق کچھ الفاظ ادا کرنا چاہتی ہے، اور وہ مشورے کچھ خاص وہ دوسرے نہیں ہوتے، کچھ اور نہیں ہوتے، بلکہ مشورے یہی دیے جاتے ہیں کہ تو کلمہ ادا کر، یعنی کہ تو کلمہ ادا نہ کر، تو ایسا کلمہ نہ ادا کر جس سے یہ محسوس ہونے لگے جائے کہ تو مسلمان تو ہے، برگزیر بندوں میں شامل تو ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ انسان کی روح ایسی کیا خاصیت رکھتی ہے، کہ ایسی کیا چیز رکھتی ہے کہ جس کے بارے میں ایسی تحقیق ہونے لگی کہ انسانی روح کا وزن معلوم کرنے کی بات ہونے لگ گئی ہے، اس کی رفتار کی بات ہونے لگ گئی ہے، یہاں تک کہ یہ باتیں بھی ہونے لگ گئی ہیں کہ انسانی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اس وقت جسم میں کچھ دیر کے بعد بگاڑ پیدا ہونے لگتا ہے، تو اس پر بھی تحقیق ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی اس پر بھی تحقیق ہوئی ہے کہ انسانی جسم پر روح پرواز ہونے کی رفتار کتنی ہے، انسانی جسم سے روح کس رفتار سے قبض ہوتی ہے، یا موت کتنی تیزی کے ساتھ انسانی جسم میں سریت کرتی ہے۔ تو اس بات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے امریکہ کے جو ماہرین ہیں، ان کی تحقیق کے مطابق جو ہیں، انہوں نے مختلف جو تحقیقات کے نتائج جو ہیں وہ اخذ کرنے کی کوشش بھی کی۔ اسی طرح امریکہ کے ماہرین نے ایک طرف مطالعاتی تجزیہ کیا جس میں روح قبض ہونے کی رفتار کو دیکھا گیا۔ امریکہ کی سٹینفورڈ یونیورسٹی کے ماہرین نے دعویٰ کیا کہ موت کے کچھ عرصے کے بعد تک انسان کے بال اور ناخن بڑھتے رہتے ہیں۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ جسم کے تمام خلیات بیک وقت مردار نہیں ہوتے، بلکہ موت انسانی جسم میں آہستہ آہستہ سفر طے کرتی ہے۔ ماہرین نے دعویٰ کیا کہ وہ انسانی جسم میں موت کے پھیلاؤ کی رفتار ریکارڈ کرنے اور اس کا مشاہدہ کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں۔ محققین کا کہنا ہے کہ موت تقریباً 2 گھنٹے فی میٹر کی رفتار سے انسانی جسم میں طے کرتی ہے۔ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہمارے جسم کے خلیات یعنی سیلز کے درمیان 1 سینٹی میٹر کا فاصلہ ہے۔ انسان کو مکمل مرنے میں تقریباً 5 گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے۔ امریکی جدید سائنس اینڈ ہیلتھ میں شائع ہونے والی تحقیق میں بتایا گیا کہ روح قبض ہونے کی رفتار کو کمیونیشن ماڈل کے ذریعے ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہ انتہائی پیچیدہ عمل تھا جس کے دوران کئی بار ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ماہرین کے مطابق انسانی جسم کے خلیات میں موت کے سفر کو شعبہ طب کی زبان میں ٹپس کہا جاتا ہے۔ اس کا عملی مشاہدہ پہلی بار جدید لیبارٹری میں کیا گیا۔ یاد رہے کہ 2017 میں دسمبر میں ماہرین نے موت کے بعد انسانی دماغ کے کام کرنے کے حوالے سے تحقیق کی تھی، جس کی بنیاد پر ماہرین نے دعویٰ کیا تھا کہ انسان کو اپنی موت کا خود بھی احساس ہوتا ہے کیونکہ اس وقت دماغ کام کر رہا ہوتا ہے۔ ماہرین نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ وہ طویل عرصے بعد موت کے حوالے سے جاری تحقیقی نتیجے پر بھی پہنچ چکے ہیں۔ اب یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ انسان کی موت تکلیف دہ ہوتی ہے یا آسان ہوتی ہے، اس بات کا اس انسان کو بھی پتہ چلتا ہے۔ وہ اس تحقیق کے بعد بات ثابت ہوتی ہے کہ کیسے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ موت میرے لیے تکلیف دہ ہے یا آسانی دہ ہے، کیونکہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ جب انسان مر رہا ہو پھر مرتے ہوئے اسے کیسے احساس ہوگا۔ وہ سوال یہ بھی ہے غور طلب ہی تھا کہ اس تکلیف کی شدت کا کوئی کیسے اندازہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ بات تو کم و بیش سبھی لوگ جانتے ہیں کہ تکلیف کی شدت کا اندازہ جو ہے وہ انسانی دماغ لگاتا ہے، اور انسانی دماغ ہی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر جو بھی نیورونز موجود ہوتی ہے یہ تکلیف کی شدت کے بارے میں دماغ کو پیغام پہنچاتی ہے۔
اب جب زندگی ختم ہو رہی ہوتی ہے، روح نکل رہی ہوتی ہے، تو تحقیق یہ بات کہتی ہے کہ انسان اپنی موت کا احساس کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب دماغ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان محسوس کر سکتا ہے، اس کی روح آسانی سے نکلی گئی یا بہت مشکل سے نکالی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ موت کی جو سختیاں ہیں اس سے ہمیں دور رکھے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اپنی پسندگی کا اظہار کے لیے میری ویڈیو کو لائک اور میرے کمنٹس باکس میں کمنٹس کر کے اپنی پسندگی کا اظہار ضرور کیجیے۔ جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔